حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے دوست کو آگ کا چھلا پہنانا پسند کرتا ہے تو وہ اسے سونے کا چھلا پہنا دے۔ جو شخص اپنے دوست کو آگ کا طوق پہنانا پسند کرتا ہے تو وہ اسے سونے کا طوق پہنا دے۔ جو شخص اپنے دوست کو آگ کا کنگن پہنانا پسند کرتا ہے تو وہ اسے سونے کے کنگن پہنا دے، لیکن تم چاندی کو لازم پکڑو اور اس کے زیور بناؤ۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4401۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی اور اسے پہن لیا، پھر فرمایا، اس نے آج مجھے تم سے مشغول کر دیا۔ میں ایک نظر اس کی طرف اور ایک نظر تمہاری طرف ڈالتا رہا، پھر آپ نے اسے پھینک دیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4405۔ حضرت امام مالک بیان کرتے ہیں، میں ناپسند کرتا ہوں کہ بچوں کو سونے کی کوئی چیز پہنائی جائے، کیونکہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے، سو میں اسے مردوں کے لیے پہننا ناپسند کرتا ہوں، خواہ وہ بڑے ہوں یا چھوٹے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4406۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ایسے جوتے پہنتے تھے جن پر بال نہیں ہوتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4407۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے 2 تسمے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4408۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے ایک غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جوتے کا استعمال زیادہ تر کرو، کیونکہ آدمی جب جوتے پہنے ہوئے ہوتا ہے تو وہ اس وقت سوار ہوتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4409۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جوتے پہنے تو وہ دائیں سے شروع کرے، اور جب اتارے تو پہلے بایاں اتارے، تاکہ دایاں پاؤں پہننے میں پہلے ہو اور اتارنے میں آخر پر ہو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4410۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایک جوتا پہن کر نہ چلے پھرے، وہ دونوں جوتے اتار کر چلے یا پھر دونوں پہن کر چلے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4411۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ ایک جوتے میں نہ چلے حتیٰ کہ وہ اپنا تسمہ مرمت کر لے، ایک موزے میں نہ چلے اور نہ بائیں ہاتھ سے کھائے، اور نہ ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھے، اور نہ اس طرح کپڑا لپیٹے کہ اس کے ہاتھ وغیرہ بھی باہر نہ نکل سکے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4412۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے 2 تسمے تھے اور دوہرے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4413۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں حالت حیض میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4419۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں فطرت سے ہیں، ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، مونچھیں کترنا، ناخن تراشنا اور بغلوں کے بال اکھاڑنا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4420۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ۔ ایک دوسری روایت میں ہے، مونچھیں خوب کترواؤ اور داڑھیاں بڑھاؤ۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4421۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مونچھیں کتروانے، ناخن تراشنے، بغلوں کے بال اکھاڑنے اور زیر ناف بال مونڈنے کے متعلق ہمارے لیے وقت مقرر کیا گیا کہ ہم انہیں 40 روز سے زیادہ نہ چھوڑیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4422۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ خضاب نہیں لگاتے، تم ان کی مخالف کرو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4423۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فتح مکہ کے روز ابو قحافہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عثمان بن عامر کو بلایا گیا تو ان کا سر اور ان کی داڑھی سغامہ
سفید گھاس کی طرح سفید تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سفیدی کو کسی دوسرے رنگ میں تبدیل کرو اور سیاہ رنگ سے اجتناب کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4424۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ ملتا تو آپ اس میں اہل کتاب سے موافقت کرنا پسند فرماتے تھے۔ اہل کتاب اپنے بال سیدھے چھوڑتے تھے جبکہ مشرکین اپنے بالوں کی مانگ نکالا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی کے بال سیدھے چھوڑے پھر بعد میں مانگ نکالی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4425۔ حضرت نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء سے منع فرماتے ہوئے سنا۔ نافع سے پوچھا گیا قضاء کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا بچے کے سر کے کچھ حصے کو مون دیا جائے اور کچھ کو چھوڑ دیا جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4426۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا انہیں اپنے گھروں سے نکال دو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4428۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عورتوں سے مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4429۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں میں بال جوڑنے والی اور بال جڑوانے والی پر اور بدن گودنے والی اور گدوانے والی پر لعنت فرمائی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4430۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بدن گودنے والیوں اور بدن گدوانے والیوں پر، چہرے اور پلکوں وغیرہ کے بال نوچنے والیوں اور حسن کی خاطر دانتوں کو باریک و تیز کرنے والیوں پر، اللہ کی تخلیق کو بدلنے والیوں پر لعنت فرمائی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی تو اس نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے ایسی ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا مجھے کیا ہے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہو اور میں اس پر لعنت نہ کروں جبکہ وہ اللہ کی کتاب میں ہے۔ اس عورت نے کہا میں نے پورا قرآن پڑھا ہے لیکن جو آپ کہتے ہیں میں نے وہ بات اس میں نہیں پائی۔ انہوں نے فرمایا اگر تم نے اسے پڑھا ہوتا تو تم یہ بات اس میں پا لیتی۔ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا اللہ کے رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ؟ اس نے کہا کیوں نہیں، میں نے اسے پڑھا ہے۔ انہوں نے فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4431۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگ جانا ثابت ہے اور آپ نے بدن گودنے سے منع فرمایا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4432۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا طرح حالانکہ آپ نے سر کے بالوں کو چپکایا ہوا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4433۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کے لیے زعفران کا استعمال ممنوع قرار دیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4434۔ حضرت نافع بیان کرتے ہیں جب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخور کی دھونی لیتے تو آپ کبھی کافور ملائے بغیر بخور والی لکڑی کی دھونی لیتے تھے اور کبھی وہ دھونی والی لکڑی پر کافور بھی ڈال لیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دھونی لیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4436۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی مونچھیں نہیں کتراتا وہ ہم میں سے نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4438۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں کی مانگ نکالتی تو میں آپ کے تالو سے بالوں کو الگ کرتی اور آپ کی پیشانی کے بالوں کو آپ کی آنکھوں کے درمیان لٹکا دیتی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4447۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے بال ہوں وہ انہیں سنوار کر رکھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4450۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید بالوں یعنی بڑھاپے کو بدلنے والی سب سے بہترین چیز مہندی اور وسمہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4451۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس سیاہی سے کبوتروں کے سینوں کی طرح خضاب کریں گے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4452۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبتی جوتے جن پر بال نہیں ہوتے تھے پہنا کرتے تھے، اور برس یعنی یمن کے علاقے کی بوٹی اور زعفران سے اپنی داڑھی کو زرد کیا کرتے تھے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4453۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپے یعنی سفید بالوں کو بدل ڈالو اور یہود سے مشابہت نہ کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4455۔ اور امام نسائی نے اسے ابن عمر اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4457۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید بال ختم نہ کرو کیونکہ وہ مسلمان کا نور ہے، جس کا حالت اسلام میں بال سفید ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اس کے بدلے میں اس کی ایک غلطی ختم کر دیتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4458۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں غسل کیا کرتے تھے، آپ کے بال کندھوں اور کانوں کی لو کے درمیان تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4460۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریم اچھا آدمی ہے اگر اس کے بال لمبے نہ ہوتے اور نہ وہ اپنا تہبند لٹکاتا۔ خریم کو یہ بات پہنچی تو اس نے استرا لیا اور اس سے لمبے بالوں کو اپنے کانوں تک کاٹ لیا اور اپنا تہبند اپنی نصف پنڈلیوں تک اٹھا لیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4461۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل جعفر کو 3 روز تک حالت غم میں رہنے دیا، پھر آپ ان کے پاس تشریف لائے تو فرمایا، آج کے بعد میرے بھائی پر مت رونا۔ پھر فرمایا، میرے بھتیجوں کو بلاؤ۔ ہمیں لایا گیا گویا ہم چوزے تھے، آپ نے فرمایا، حجام کو میرے پاس لاؤ۔ آپ نے اسے حکم فرمایا تو اس نے ہمارے سر مونڈ دیے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4463۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا سا لباس پہننے والے مرد اور مرد کا سا لباس پہننے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4469۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کو حماموں میں داخل ہونے سے منع فرمایا، پھر آپ نے مردوں کو تہبند پہن کر جانے کی اجازت فرمائی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4474۔ حضرت ابو ملیح بیان کرتے ہیں، اہل حمص میں سے کچھ عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، تم کہاں سے ہو؟ انہوں نے بتایا، ملک شام سے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، شاید کہ تم کورہ سے ہو جہاں کی عورتیں حماموں میں جاتی ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، عورت اپنے خاوند کے گھر کے علاوہ کسی جگہ اپنے کپڑے اتارتی ہے تو اس نے اپنے اور رب کے درمیان حائل حجاب چاک کر دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، اپنے گھر کے علاوہ تو اس کے اور اللہ عز و جل کے مابین جو حجاب تھا وہ اس نے چاک کر دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4475۔ حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا،
اگر میں چاہتا کہ آپ کے سر کے سفید بال شمار کروں تو میں کر سکتا تھا۔ اور انہوں نے بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب نہیں لگایا۔ ایک دوسری روایت میں اضافہ نقل کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہندی اور وسمہ کے ساتھ خضاب کیا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مہندی سے خضاب کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4478۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنی داڑھی کو زرد رنگ دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ زرد رنگ سے ان کے کپڑے بھر جاتے تھے۔ ان سے یہ پوچھا گیا آپ زرد رنگ کیوں لگاتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ رنگتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ کو یہ رنگ سب سے زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کپڑے حتیٰ کہ اپنا امامہ بھی اسی کے ساتھ رنگا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4479۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اپنے سر کے بال موننے سے منع فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4485۔ حضرت یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب کو بیان کرتے ہوئے سنا ابراہیم خلیل الرحمن سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی۔ انہوں نے سب سے پہلے ختنہ کیا، سب سے پہلے اپنی مونچھیں کتری، سب سے پہلے بڑھاپا دیکھا تو عرض کیا اے میرے رب یہ کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم وقار ہے۔ عرض کیا اے میرے رب میرے وقار میں اضافہ فرما۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4488۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتے اور تصاویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4489۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے اور فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رات کے وقت مجھ سے ملاقات کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ نہیں آئے۔ آگاہ رہو کہ اللہ کی قسم اس نے مجھ سے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ پھر آپ کے دل میں خیال آیا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ آپ نے اس کے متعلق حکم فرمایا اسے نکال دیا جائے، چنانچہ اسے نکال دیا گیا۔ پھر آپ نے ہاتھ میں پانی لے کر اس جگہ چھڑک دیا۔ پھر جب شام ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملنے آئے تو آپ نے فرمایا تم نے کل مجھ سے ملاقات کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا ٹھیک ہے لیکن ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہو۔ اگلے روز صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے مارنے کا حکم فرما دیا، حتیٰ کہ چھوٹے باغوں کے کتے بھی مار دیے جائیں، البتہ بڑے باغوں کے کتے چھوڑ دینے یعنی نہ مارنے کا حکم فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4490۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑتے تھے جس پر تصویر ہوتی تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4491۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹا سا تکیہ خریدا جس پر تصویریں تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اندر تشریف نہ لائے۔ میں نے آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے۔ وہ بیان کرتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اپنی غلطی سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرتی ہوں، میں نے غلطی کیا کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکیہ کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا میں نے اسے آپ کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر تشریف فرما ہو اور اس پر ٹیک لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصویروں والوں کو روز قیامت عذاب دیا جائے گا، انہیں کہا جائے گا تم نے جو تخلیق کیا اسے زندہ کرو، اور فرمایا بے شک وہ گھر جس میں تصویر ہو وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4492۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے گھر کے دریچے پر پردہ لٹکا رکھا تھا جس پر تصویریں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھاڑ ڈالا اور میں نے اسے 2 تکیے بنا لیے جو کہ گھر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بیٹھا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4493۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے پر تشریف لے گئے تو میں نے ایک کپڑا لیا اور اسے دروازے پر لٹکا دیا۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے وہ کپڑا دیکھا تو اسے کھینچ کر پھاڑ دیا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم پتھر اور مٹی کو کپڑا پہنائیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4494۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت ان لوگوں کو سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا جو اللہ کی تخلیق میں اللہ سے مشابہت کرتے ہیں۔
مشکات المصابیح حدیث نمبر 4495۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو میری طرح کی تخلیق کرنے لگتا ہے؟ انہیں چاہیے کہ وہ ایک ذرہ یا ایک دانہ یا ایک جو تو پیدا کریں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4496۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے ہاں مصوروں کو سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4497۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر مصور آگ میں جانے والا ہے، اس نے جو بھی تصویر بنائی ہوگی اسے صورت عطا کی جائے گی اور وہ اس مصور کو جہنم میں عذاب دے گی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، اگر تم نے ضرور ہی تصویر بنانی ہے تو پھر درخت اور ایسی چیز کی بنا جس میں روح نہ ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4498۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی ایسے خواب دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس نے دیکھا نہیں تو اسے مکلف بنایا جائے گا کہ وہ دو جو کے درمیان گرہ لگائے، اور وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکے گا۔ جو شخص کان لگا کر لوگوں کی باتیں سنتا ہے جبکہ وہ اسے ناپسند کرتے ہوں، جب وہ اس سے دور بھاگتے ہوں، تو روز قیامت اس کے کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا، اور جس نے کوئی تصویر بنائی اسے عذاب دیا جائے گا اور اسے مکلف بنایا جائے گا کہ وہ اس میں روح پھونکے، اور وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4499۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نرد کھیلتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے خنزیر کے گوشت اور اس کے خون سے اپنا ہاتھ رنگین کیا ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4500۔